الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت دنیا میں تقریباً ہر فرد، ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اور پریشانی بھی ایسی کہ نہ اس کا کوئی سرا ہاتھ آتا ہے اور نہ ہی اس کے حل کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ آخر یہ مسائل ہیں کیا اور یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اگر ان پہ غور کیا جائے تو آج انسان کی پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں یا مسائل، یہ سارے کے سارے خود ساختہ ہیں۔ کیونکہ تقریباً ہر انسان کو ضروریات زندگی حاصل ہیں، تقریباً، شاید چند ایک ایسے ہوں جو ان نعمتوں سے محروم ہوں، ورنہ تقریباً ہر انسان کو زندگی کی ضروریات حاصل ہیں۔ اور زندگی کی ضروریات کیا ہے؟ لباس ہے، کھانا ہے، رہائش ہے اور سواری ہے، یہ ضرورت ہے۔ اب ہر انسان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی ہے، رہائش کے لیے جیسا بھی ہے مکان بھی ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس لباس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانیوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے، نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر محلے میں گزرتے ہو تو مکانات کو دیکھا کرو، بلڈنگوں کو دیکھو، اور پھر اپنے مکان کے بارے میں سوچو۔ پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تمہارا بھی اچھا مکان ہونا چاہیے، اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، پہلے یہ مکان ملا ہے تو اس سے وسیع ہونا چاہیے، اس کے ساتھ باغیچہ ہونا چاہیے۔ نفس خواہش پیدا کرتا ہے کہ دیکھو اپنے لباس کو دیکھو، لوگوں کے لباس کو دیکھو، تو پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے لباس حاصل کرنا ہے، اور خصوصاً یہ مرض عورتوں میں زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ خواتین بھی چونکہ سنتی ہیں بات، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بھی نفسانی خواہش ہے۔ میرا سوٹ ایسا ہو کہ جب پہن کر جاؤں تو ہر ایک پوچھے کہاں سے لیا ہے، اور اگر کوئی مشورہ دے دے کہ یہ سوٹ فلاں پہن لو بڑا اچھا کلر ہے، تو وہ جواب کیا ملتا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو شادی ہوئی تھی میں نے پہنا تھا، دوبارہ وہی پہنوں تو لوگ کیا کہیں گے، اس کے علاوہ اور کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس۔ اچھے سے اچھا لباس، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اعمال کے اندر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوٹ اگر ذہن میں آ گیا ہے تو اب تلاوت قرآن پاک کی ہو رہی ہے، ذہن میں وہی سوٹ گردش کر رہا ہے، مختلف رنگ آ رہے ہیں سامنے۔ اگر تسبیح لے کر بیٹھی ہے کوئی خاتون تو اس کے ذہن میں وہی سوٹ کے خیالات آ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تسبیحات میں اور ہماری جو وظائف پڑھتے ہیں ان میں تاثیر نہیں ہے، اتنے دن میں نے پڑھ لیا فائدہ نہیں ہوا۔ تاثیر کیسے آئے جب آپ کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہے؟ ہاں وہ آتا ہے نا روایت میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے،
ہوا خارج کرتا ہوا شیطان بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کر میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آج تو اذانیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ، شیطان بھی شاید چند قدم جا کر واپس آ جاتا ہے، وہ بھی نہیں بھاگ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تو کہا ہے نا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وہ اذان جو بلال دیا کرتے تھے وہ کچھ اور تھی، اور آج وہ رسم باقی ہے، باقی کچھ نہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی۔ جب وہ چیز نہیں رہی ہمارے اندر تو تاثیر کیسے ہوگی؟ تو نفس خواہشات پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان جب ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، فلاں ہوٹل کا میں نے کھانا کھانا ہے، میرے بچوں نے پیزا تو صبح و شام کھانا ہے، ناشتے میں برگر لینا ہے، جب یہ سوچیں ہوں گی اور پھر ان پر عمل کرے گا انسان تو اس نے یقیناً پریشان ہونا ہے۔ تو اس وقت پریشانی ضروریات کی نہیں ہے، ضروریات زندگی میسر ہے سب کو، ضروریات زندگی کے لیے کوئی پریشان نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے تو اس لیے پریشان ہے انسان۔ تو اسی نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا، چند ہفتوں سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ نفس کی اقسام کتنی ہیں اور کن طریقوں سے اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو نفس ایک خطرناک چیز ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی، تو اس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ ہفتہ بھی کچھ عرض کیا تھا کہ جب محنت کی جاتی ہے انسان مشقت کرتا ہے، اس پر بوجھ ڈالتا ہے، کیونکہ نفس پر بوجھ ڈالنا دو چیزیں ہیں نفس کو کمزور کرنے کے لیے، ایک اس کی خواہشات کو کچلنا اور دوسرا اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا، جو یہ خواہش کرے اس کا رد کرنا۔ نفس خواہش کر رہا ہے کہ آج پلاؤ کھانا ہے، ساتھ چٹنی بنانی ہے، ساتھ اچار بھی لینا ہے، ساتھ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اسے دال کھلاؤ، وہ بھی ایسی پتلی دال جس میں نمک مرچ مثالے معمول سے ہٹ کر ہو۔ اگر کم کھانے کا عادی ہے تو زیادہ ڈالے، زیادہ کھانے کا عادی ہے تو کم ڈال، سمجھ آ جائے گا۔ پرانے لوگ تو بھوک دیا کرتے تھے، میں بھوک کا نہیں کہہ رہا، آج کل کے بھوک برداشت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ دن میں 6 مرتبہ 5 مرتبہ کھانے کے عادی ہیں سارے، حالانکہ کھانا تو 2 وقت کا ہے، تیسرا وقت پہلے شامل کر دیا اس کے ساتھ، اب تو مزید چوتھا اور 5واں ٹائم بھی شامل ہو گیا۔ صبح ناشتہ، 10 بجے پھر اس کا نام پتہ نہیں کیا رکھیں گے آپ، یہ سموسے چائے کے ساتھ لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا، پھر عصر کے بعد چائے کے ساتھ کچھ لینا، پھر شام کا کھانا کھانا۔ یہ تو عام ہے، کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں جو چرتے رہتے ہیں۔ تو نفس کو ہم نے عادی کیا ہوا، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ اس کی خواہشات کو کچلنا، اسے شکر کا عادی بنانا، اور دوسرا اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا۔ ان 2 چیزوں سے یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا تھا کہ محنت کرنے سے جو نفس امارہ ہے وہ نفس لوامہ بن جاتی ہے، اور پھر مشقت کی جائے، محنت کی جائے، ندامت اختیار کی جائے، توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے معافی طلب کی جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا جائے، نیکی کے راستے پر انسان چل پڑے، نیکوں کی صحبت میں آ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جب انسان کا نفس
نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر غلطی تھوڑی سی بھی ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، مجھ سے ہوا کیوں یہ، ایسا مجھ سے کیوں ہوا؟ یہ علامت ہے نفس مطمئنہ کی کہ انسان بے چین ہو جائے غلطی کرنے پر، گناہ چھوٹا سا ہو گیا بے چینی پیدا ہو جائے، نیند نہ آئے، سکون چلا جائے، کھانے میں وہ لذت باقی نہ رہے، پریشان رہنے لگے، مجھ سے غلطی ہوئی کیوں؟ تو سمجھ لے اس کا نفس مطمئنہ ہے۔ دوسرا، نیکی کرے پر نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے، نیکی کرنے کے بعد فخر نہ کرے، اترائے نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ایک پارہ پڑھ لیا، صبح وقت مل گیا تلاوت کر لی، اپنے آپ کو ملامت کرے، یار ایک پارہ میں نے پڑھا ہے 24 گھنٹے میں، ایک پارہ، صرف 15 منٹ میں نے قرآن کو دی، باقی لوگ کیسے تلاوت کرتے ہیں، 5 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک خاتون آئی تھی مطلب پر، تو اکثر میں ایسے پوچھ لیتا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تلاوت روزانہ ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ کئی پارے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا، رمضان میں کتنے ختم کیے؟ خاتون ہے، روزے بھی آدھے ہوتے ہیں ان کے، تو اس نے کہا الحمدللہ میرے 22 ختم ہوئے ہیں۔ آپ میں سے ہے کوئی؟ وہ عورت۔ تو جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر انسان نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، بھئی تم نے کیا کیا؟ اگر 2-3 ختم تم نے رمضان میں کر لیے تو کیا کمال کیا تم نے، وہ عورت ذات ہے اس نے 22 ختم کیے۔ تو نیکی پر اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تیسری علامت کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان اور نفس خیالات تو لاتے ہیں نا، خیالات تو آتے ہیں۔ یہ اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں کہ خیالات آتے ہیں، نماز میں بھی خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خیالات کا آنا نہیں لانا برا ہے، خیالات کا آنا نہیں لانا برا ہے، خود نہ لائیں ان کو، خود بخود آ گئے تو اس کو جھٹک دینے کی کوشش کریں، ان کو ہٹا دینے کی کوشش کریں، ان خیالات پر آپ جم نہ جائیں، ان کی خیالات میں کھو نہ جائیں۔ آتے تو ہیں خیالات، ہر کسی کو آتے ہیں۔ تو جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو خیالات آنے پر بھی اس کے زبان سے استغفار جاری ہو جاتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ مجھے خیال آیا کیوں، مجھے گناہ کا خیال، غلطی کا خیال، نافرمانی کا خیال آیا کیوں ہے، اس پر بھی انسان استغفار کرتا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اس انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ تڑپ انبیاء علیہ السلام والی تڑپ، وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہے یہ نعمت سب کو حاصل ہو جائے، میرے سارے گھر والوں کو بھی حاصل ہو جائے، میرے سارے دوست و احباب کو بھی حاصل ہو جائے، یہ سب کو مل جائے۔ پھر ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ان کے لیے مانگتا ہے، یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لیکن خطرہ ہوتا ہے، کسی وقت بھی نفس غلطی کرا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، غلطی گناہ ان سے نہ ہو سکتا ہے، نہ غلطی ان کے قریب آ سکتی ہے، اور ان کے علاوہ باقی انسان، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو نفس جو ہے یہ کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاکت میں جانے والے ہیں، سارے برباد ہونے والے ہیں، مگر وہ جن کے پاس علم ہے وہ بچ جائیں گے۔ اہل علم وہ بچنے والے ہیں، باقی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا العالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور جو علم والے ہیں وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، ان میں سے وہی بچے گا جو عمل کرنے والا ہوگا، علم پہ عمل،
اور پھر فرمایا کہ العاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سارے ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہی جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہو، جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہو، گناہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اخلاص پایا جاتا۔ اور پھر آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور یہ جو مخلص ہیں نا بڑے خطرے میں ہیں، کسی وقت بھی نفس کا حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی نفس حملہ کر سکتا ہے، تھوڑا سا رائی کے برابر بھی اگر بڑائی آ گئی سب کچھ گیا، برباد ہو گیا۔ تھوڑا سا تکبر آ گیا، حسد آ گیا، اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہ نفس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دے دی، چاشت کے 4 رکعت پڑھ لی، اور گھر سے باہر نکلے یا مسجد سے باہر نکلے، لوگوں پہ نظر پڑی، میں تو کتنا اچھا ہوں، دیکھو یہ پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، میں نے چاشت کی نماز پڑھ لی، وہ تھوڑا سا خیال آیا، یہ میں کھا جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے شیطان کو پکڑ لیا۔ پرانے واقعات آتے ہیں کتابوں میں، کچھ تمثیلی ہیں سمجھانے کے لیے ہیں اور کچھ حقیقی ہیں۔ شیطان کو پکڑ لیا، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اس نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو چھڑانے کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا کو برباد کر رکھا ہے تو نے، نیک کاموں سے لوگوں کو روک رکھا ہے تم نے، برائی کی طرف راغب کرتے ہو، خود جو جہنمی ہو دوسروں کو بھی جہنم لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، ایک گر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا پہلے بتاؤ۔ شیطان نے کہا نہیں پہلے چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں، اعتماد نہیں کر سکتا، اعتبار نہیں کر سکتا، اور تم مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کروں گا، چھوڑ دوں گا تمہیں، لیکن اگر بات کام کی ہوئی تو تب چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا کہ ایک بات بتاتا ہوں کام کی، اس کو پلے باندھ لو، کہ دنیا میں سب کچھ کرتے رہو، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں، ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے میں۔ سمجھ گئے نا؟ کبھی یہ نہ کہنا میں، ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے میں نے بھی تو یہ کہا تھا، میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کے آگے سجدہ کروں، میں مجھے لے ڈوبی، اگر تم نے بھی میں کی تو پھر تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اللہ کو یہ میں پسند نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت نبی ہیں اور صاحب کتاب رسول ہیں، تورات ان کو عطا کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان سے کلام فرمایا۔ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اتنا مقام ملا۔ اپنے وقت کے نبی ہیں، رسول بھی ہیں، رسالت کا تاج پہنے ہوئے، نبوت کی چادر اوڑے ہوئے کھڑے ہیں، مجمع عام میں خطاب کر رہے ہیں۔ اب بتائیں اس زمانے میں ان سے بڑا آدمی کو علم والا ہو سکتا تھا؟ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کے بعد دوسرا نمبر تورات کا ہے، دوسرے نمبر کی کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسرے نمبر پہ تورات ہے، اور تورات کے حامل حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں مجمع عام میں، سامنے بنی اسرائیل قوم بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ اس دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس وقت سطح زمین پر
سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میں اس وقت اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کلیم اللہ ہوں، میرے پاس کتاب بھی ہے، اور اس وقت میرے علاوہ تو کوئی ایسا معتبر پیغمبر ہے نہیں۔ اگر ہارون علیہ السلام ہے تو وہ ان کے تابع ہیں، حضرت یوشع ہیں تو وہ ان کے تابع ہیں، انہی کی شریعت کو آگے چلانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور سچ فرمایا، اس میں غلط بات کوئی نہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اور اس وقت بھی تھا، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، فوراً وحی آ گئی، اے موسیٰ چلو دو دریاؤں کے سنگم پہ، مجمع البحرین پہ پہنچو، وہاں پر عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تجھے ملے گا، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے، جاؤ جا کر شاگرد بن جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے چل کر نکلنا پڑا، اور پھر آئے اور وہاں پر اس کو تلاش کیا، اور وہ ملے اور ان کی خدمت میں رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے 15-16 پارہ میں، 15ویں پارے کا آخر ہے، 16 پارے کا شروع ہے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورۃ کہف ہے، جمعے کے دن پڑھتے ہیں آپ، اسی میں واقعہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصہ اس کے ساتھ رہنا پڑا، اور وہ علوم جو ان کے پاس تھی وہ سیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جملہ پسند نہیں آیا تھا۔ حالانکہ کہا انہوں نے ٹھیک تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی امور تھے اور ان کے پاس تکوینی امور کا علم تھا، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس لیے نفس کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور نفس کی کوشش ہے انسان کو ذلت کی طرف لے جانا۔ نفس انسان کو کبھی عزت نہیں دلوائے گا، انسان کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اپنا نفس، انسان تو اس کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے نا، دن رات ایک کیے ہوئے، اور یہ ہے بڑا چال باز، بڑے بڑے صوفیوں کو بھی ورغلا لیتا ہے، انہیں بھی مشورہ دیتا ہے نا۔ اگر پیسے آ رہے ہیں نا کہیں سے تو دل کہتا ہے یار جائز تو نہیں ہے، جائز تو نہیں ہے۔ نفس کہتا ہے کہ تمہیں مفتی کس نے بنایا، جائز نہیں ہے، فلاں نہیں لے رہا، وہ مولوی صاحب بھی لے رہے ہیں، اس مفتی صاحب نے بھی قبول کر لیے تھے، تم کیسے کہتے ہو؟ پھر یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے نقصان نہ ہو، بچوں کو میں کیسے کھلاؤں، یہ حلال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر نفس پٹی پڑاتا۔ یار مل گئے ہیں تمہیں، ہر کسی کو تھوڑے ملتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، چاہے وہ برے راستے سے آئے ہیں اسے اللہ کی مہربانی سمجھ رہا ہے۔ وہ چور گئے تھے نا چوری کرنے، ہمارا حال مختلف نہیں ہے ان سے، وہ چور گئے تھے چوری کرنے، بڑی آسانی سے چوری کر لی، مال لوٹ کر آ گئے۔ جب تقسیم کرنے بیٹھے نا تو کہنے لگے یار بڑا اچھا ہوا، آج چوکیدار بھی نہیں تھا اور وہ بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اللہ کی مدد ہوئی، بڑی آسانی سے ہمارا کام ہو گیا، اللہ کی مدد ہوئی۔ چوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم کسی کا گھر توڑو، اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے؟ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ناجائز چیز لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رشوت خور کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے، سود خور کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ تو ایسی کلمات کہہ دینا ایسے موقع پر ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس انسان کو ذلیل کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک دوست ہے، وہ اس کو اچھا کھلاتا ہے، وہ اس کو اچھا پہناتا ہے، وہ اس کو اچھی چیز پلاتا ہے، یعنی اس کی خوب خدمت کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی کا دوست ایسا کہ اس کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، خوب خیال رکھے اس کا، اور وہ اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائے،
اور اگر اسی دوست کو وہ اچھا نہ کھلائے، اس کو پیاسا رکھے پلائے نہیں، اور اس کو اچھا نہ پہنائے تو وہ اس کے لیے عزت کا ذریعہ بن جائے، تو بتاؤ یہ کیسا دوست ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ تو بڑا کمینہ دوست ہے کہ آپ اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا پلائیں، اس کا خیال رکھیں، وہ آپ کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے، آپ اس کو بھوک دیں، اس کو پیاس دیں، اس کو اچھا نہ پہنائیں تو آپ کے لیے عزت کا باعث بنے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا نفس، اس کی مانو گے، اچھا کھلاؤ گے، اچھا پہناؤ گے، تمہارے لیے ذلت کا باعث بنے گا، اور اگر اس کو بھوک دو گے، پیاس دو گے، اس کی نہیں مانو گے، اس کی مخالفت کرو گے، تمہیں عزتیں ملیں گی۔ تو نفس کی مخالفت کرنا یعنی نفسانی خواہشات کو توڑنا، ان کو پیچھے ڈال دینا، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا۔ اس لیے تو اللہ والوں نے کہا ہے، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 2 قدم پہ ہے۔ جنت ہم سے فاصلہ کتنا؟ فرمایا 2 قدم۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم تم اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں پڑے گا۔ خواہشات کو کچل دو قدموں کے نیچے، نہ مانو، پیروی نہ کرو، خواہشات پہ نہ چلو، نفس خواہشات پیش کرے گا، دباتے چلے جاؤ، جو خواہش بھی آئے اس کو دباتے چلے جاؤ، اور اس پر لوڈ ڈالو، بوجھ ڈالو عبادت کا۔ تو جب عبادت کا بوجھ پڑتا ہے، اس پر لوڈ ڈالا جاتا ہے اور اس کی خواہشات کو توڑا جاتا ہے، تو پھر یہ نفس کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جیسا پھر عرض کیا نا کہ فرمایا کہ عالم لوگ سارے ہلاک ہونے والے ہیں، بچنے والے اہل علم ہیں۔ اہل علم بھی ہلاک ہونے والے ہیں، بچنے والے عمل کرنے والے، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، صرف مخلص بچیں گے جن میں اخلاص پایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ مخلص جو ہیں، المخلصون علی خطر عظیم، وہ بڑے خطرے میں، کسی وقت بھی نفس اس کو برگلا سکتا ہے۔ جیسے ایک عابد تھا، عبادت کرتے 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 وہ اس مقام تک پہنچا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے تھے، مطلوب مل جاتا، کوئی بھی اس کے پاس آ جاتا میرے لیے دعا کرے، تو وہ ہاتھ اٹھاتا۔ اب نہیں ہے خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈھونڈنے نکل پڑے کون ہے وہ، کہاں ہے۔ آج کل تو لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس ہاتھ اٹھائے اور میری دنیا بدل جائے، بس مجھے سینے سے لگائے اور سارا نور منتقل کر دے۔ ہو جاتا ہے نور، لیکن وہ سینے اور ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما صب اللہ فی صدری، جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے میں ڈالا تھا۔ کچھ تو علوم وہ ہے نا جو آپ نے آگے پھیلا دیے، کچھ چیزیں سینے میں ہوتی ہیں۔ فرمایا ما صب اللہ فی صدری، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا، الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، فرمایا کہ وہ سینے کی ساری چیزیں میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اب سینہ صدیق کا ہو تو تب ہے نا، سینے جب گندگی سے بھرے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیسی چیزیں آئیں گی؟ ایسے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے بھی اخلاص بھی اتنا چاہیے اور برداشت بھی اتنی چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے مہمان آ گئے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے۔ سامنے ایک دکان تھی، تندور تھا، تندوری کی، نان بائی کی، نان لگایا کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کون آتے ہیں کون جاتے ہیں خانقاہ کی طرف۔ اس نے دیکھ لیا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ حضرت کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو مہمانوں کو کیا کھلائے گا۔ تو اس نے سوچا دل میں کہ آج کھانا میں لے جاؤں گا۔ مہمان تو دیکھ لیے تھے، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، کتنے بندے ہیں۔ اس نے کھانا تیار کیا اور خوان بنا کر لے آیا، حضرت کی خدمت میں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، اچانک دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ تو حضرت نے خوشی میں فرمایا اس جوان سے کہ آج میرا دل خوش کر دیا تم نے، بتاؤ میں تمہیں کیا دوں۔
بتاؤ میں تمہیں کیا دوں. اللہ والوں کے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں, کبھی وہ کہہ نہیں رہے ہوتے بلکہ ان سے کہلوایا جا رہا ہوتا ہے, ورنہ اختیار میں بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے, بندے کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے لاہور جائیں نا کیا, تو لاہور کے قریب ایک بورڈ آپ کو نظر آئے گا, کالا شاہ کاکو, دیکھا ہوگا آپ, ایک علاقہ ہے, بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پر, وہ گاڑیاں جاتی ہیں ان کی اپنی انٹرچینج ہے, کالا شاہ کاکو. تو یہ کالا شاہ کاکو جو تھے, کاکو شاہ جو تھے, اصل میں کاکو شاہ تھے, ایک بزرگ تھے کاکو شاہ. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت کے پاس, کوئی چیز لے کر آیا اور ان کو سخت ضرورت تھی اس چیز کی, اس وقت وہ لے کر آ گیا. حضرت بڑے خوش ہوئے اور فوراً منہ سے نکلا کہ مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. یہ جملہ تو منہ سے نکل گیا, فوراً اپنے گریبان میں جھانکا اور پھر کہا کہ کالا شاہ تیرے اپنے پاس کیا ہے جو اسے دے گا. کاکو شاہ تو نام تھا نا, اپنے آپ کو مخاطب کیا, کالا شاہ, کالا شاہ تیرے اپنے پاس کیا ہے, خود تو محتاج بیٹھا تھا, اب اسے کیا دے گا تو. اپنی بات پر پریشان ہو گئے, پشیمان ہو گئے. تو اسی دن سے ان کا نام کالا شاہ کاکو پڑ گیا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اب کیا دوں تمہیں. اس نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں تو پھر وعدہ کریں, جو کہوں گا وہ مانیں گے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت کے ذہن میں بھی بات نہیں تھی, پتہ نہیں کیا کہے گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. عرض کیا حضرت وعدہ ہے نا؟ فرمایا جی وعدہ ہے, بتاؤ کیا کروں میں, اب کیا خدمت کروں تمہاری. جب اس نے دیکھا نا, وہ لوگ بڑے سیانے ہوا کرتے تھے, ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا مانگتے, مکان مانگتے, پیسہ مانگتے, روپیہ مانگتے, کاروبار مانگتے, پتہ نہیں کس چیز کا سوال کرتے, اس کے لیے دعا کر دیں, اس چیز کے لیے دعا کر دیں اگر ایسا موقع مل جائے. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا حضرت اب وعدہ آپ کر چکے ہیں کہ جو مانگوں گا آپ دیں گے, تو میرا ایک مطالبہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیں. حضرت نے سر جھکا لیا, فرمایا کیسا سوال کر دیا تم نے, کچھ اور کہہ دے. اس نے کہا نہیں جی آپ نے وعدہ کر لیا, اور بس مجھے ایک ہی میری خواہش ہے, اپنے جیسا بنا دیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوچ لو, برداشت نہیں کر سکو گے. بڑی بہانے کیے انہوں نے, لیکن وہ نہیں مانا. جب دیکھا کہ مانتا نہیں ہے, ہاتھ سے پکڑا, اندر لے گئے, اندر کمرے میں لے گئے اور پکڑ کر سینے سے لگایا, کھینچا, دبایا. اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس کی مثال سمجھیں, جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی, جبریل امین آئے تھے غار حرا میں, اور انہوں نے کہا تھا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیں. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, سینے سے لگایا تھا. حضرت جبریل نے دبایا تھا, چھوڑا, فرمایا اقرأ, پڑھیں. آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری, پھر جبریل امین نے سینے سے لگایا, دبایا, اور پھر چھوڑ کے فرمایا اقرأ, تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. یہ ہوتی ہے وہ تاثیر. تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب پکڑ کر دبایا نا, 2-3 ایسے جھپیڑے دیے, اس کے بعد چھوڑا, فرمایا آؤ چلو باہر چلو. اب جب باہر نکلے دروازے سے, تو باہر بیٹھے ہوئے مہمانوں نے دیکھا کہ جب اندر جا رہے تھے خواجہ باقی باللہ ایک تھا, اب جو آ رہے ہیں خواجہ باقی باللہ 2 ہیں, ایک ہی شکل. حیران رہ گئے, ایک ہی جیسے دونوں, لیکن سمجھ گئے وہ کہ اصلی کون ہے, نقلی کون ہے. جو اصلی تھے وہ تو وقار سے چل رہے تھے, اور جو نقلی تھے نا, جو ابھی بنے تھے, ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے, وہ چل نہیں سکتا تھا. یہ نعمت کیسے برداشت ہوتی ہے ایک دن میں, جس میں سالہ سال محنت لگتی ہے, وہ چیز ملتی ہے, وہ ایک ہی بار ساری ڈال دی جائے. 2 کلو کی بالٹی ہے, 5 کلو کا دودھ کیسے آئے گا اس میں. تو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے, قدم لڑکھڑا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ 3 دن تک زندہ رہے, 4تھے دن فوت ہو گئے, برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے, اب کہاں ہے برداشت کرنے والے. خواہش تو سارے کرتے ہیں, لیکن برداشت نہیں ہوتی ایسی چیزیں.
تو بہر طور نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کے لیے دو طریقے اختیار کرنا، ایک اس کی خواہشات کو دبانا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کو پورا نہ کرنا، اور دوسرا اس پر عبادت کا بوجھ ڈالنا، تلاوت کا، نوافل کا، چاشت ادا کریں، اشراق ادا کریں، اوابین مغرب کو ادا کریں، بوجھ ڈالیں اس پر، تسبیحات کا، ذکر و اذکار کا بوجھ ڈالنا، ان چیزوں سے وہ کنٹرول ہوتا ہے، لیکن خطرہ اس سے ساری زندگی رہے گا۔ اصل بات یاد ہے جو میں عرض کر رہا تھا، مشکل ہے، بادام بھی کھلانے پڑیں گے۔ ایک عابد تھا، اتنی محنت کی کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا، یہ بات چل رہی تھی، وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، کوئی آیا جی دعا کرے، بارش آئے، ہاتھ اٹھائے، بادل آ گئے، برسنا شروع ہو گئے، کسی نے اور مقصد کے لیے دعا کرائی، ہاتھ اٹھائے، فوراً پوری ہو گئی، ایسا بن گیا۔ اور یہ عبادت اس نے سال دو سال نہیں کی تھی، بلکہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ عبادت کرتا رہا تھا، 300 سال سے زیادہ، اتنا بڑا عابد تھا، لیکن نفس سے محفوظ وہ بھی نہیں تھا، اور آخر ایک موقع نفس کو ملا، نفس نے ڈنک مارا اسے، ڈس لیا اسے، اور ایسا ڈسا، ایسی غلطی کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں دی اس عابد کی کہ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے جو ہر وقت ہانپ رہا ہوتا ہے، کتے کی مثال اس کی قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی۔ اس لیے جب اتنے بڑے بڑے عابد نہیں بچ سکے، ہم تو بہت کمزور ہیں، اس لیے اس کے داؤ سے ہر وقت خطرہ بھی رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو، عبادت کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، نوافل ادا کرتے رہو، لیکن ساتھ ڈرتے بھی رہو۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن پیچھے لگے ہوں گے، یہ نہیں چھوڑتے آخر وقت تک، آخر دم تک، کسی وقت بھی وہ ڈس سکتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ان کو ایسا کمزور کیا جائے اور ایسے دبا کر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے کہ اس کے ڈسنے سے ہم محفوظ رہ جائیں اور اس کے شر سے ہم محفوظ رہ جائیں۔ اور اس کے لیے مصنون دعائیں جو بتائی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی اتنا لحظہ بھی اگر اس کے حوالے ہو گیا نا تو خطرہ ہے۔ تو مصنون دعائیں ہیں، تو کم از کم چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہا کریں تاکہ اس کے شر سے ہم بچیں، اور اپنی طرف سے کوشش بھی کریں، عبادت کا بوجھ بھی ڈالیں، لوڈ بھی ڈالیں اس پر، اور اس کے خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نفس اور شیطان دونوں کے شر سے